آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ عبیرک نامی شخص کے بیٹوں نے، جو انصاری تھے، کسی کی کوئی چیز چرا لی اور پھر پکڑے جانے کے خوف سے اسے کسی یہودی کے گھر میں پھینک دی۔ اب بات جب یہودی پر آئی اور اس طرف سے یہ لوگ آئے اور اپنی سچائی کے لیے بہت چرب زبانی سے باتیں کرنے لگے، دلائل دینے لگے، تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مائل ہوتے، اللہ عز و جل نے فوراً آیات اتار دیں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ استغفار وہ نیکی ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یعنی یہی واقعہ۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ سے نہیں چھپا سکتے تو پھر حیا ہی کر لیں۔ جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ عام طور پر حرام کاریاں راتوں میں ہوتی ہیں، مگر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رات کی نگرانی بھی تو وہی کرتا ہے جو دن کی نگرانی رکھتا ہے۔ ہاں انتم، سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، یعنی چوروں کی سائیڈ لی، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔